کراچی سے راولپنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپریس کی 10 بوگیاں الٹ گئیں، 30 افراد جاں بحق، 80 سے زائد زخمی۔ حادثہ ضلع سانگھڑ کے پاس سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ حادثے کا شکار 9 بوگیوں میں پھنسے مسافروں کو نکال لیا گیا۔ ایک بوگی میں پھنسے مسافروں کو نکالنے کے لیے ریلیف ٹرین کا انتظار۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی آبادی کے درجنوں افراد پہنچ گئے، اپنی اپنی بساط کے تحت متاثرین کی مدد کرنے میں جٹ گئے۔ ریسکیو ٹیمز اور پولیس پہنچ گئی۔ نواب شاہ سکھر اور ارد گرد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 12 میتیں سرہاری کے دیہی مرکز صحت 7 PMC نواب شاہ منتقل کر دی گئیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ کہ اسپتالوں میں درکار طبی عملہ زخمیوں کے علاج کی سہولیات تک موجود نہیں۔ ضلع سانگھڑ میں ٹرین حادثہ، گاڑی الٹنے کی آوازیں سنتے ہی مقامی افراد مدد کو دوڑے۔ مقامی افراد کا امدادی کاموں میں بڑا حصہ اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں اور جاں بحق افراد کو گدھا گاڑیوں، رکشوں، ریڑیوں اور ٹھیلوں پر ڈال کر اسپتال پہنچایا۔ ہزارہ ایکسپریس کا ٹرین حادثہ کیسے ہوا، وجہ اب تک سامنے نہ آ سکی۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے سعد رفیق نے تخریب کاری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ یا تو لائن میں میکینیکل فالٹ ہے یا پھر یہ فالٹ ڈیولپ کیا گیا۔ یہ فالٹ بھی ہو سکتا ہے، تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ تحقیقات فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز کریں گے۔ ٹرین ڈرائیور راشد بناس نے جیو نیوز کو بتایا کہ ٹریک بالکل ٹھیک تھا۔ جہاں حادثہ ہوا وہاں رفتار کی حد 105 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ ان کی ٹرین صرف 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت متاثرین کی مدد کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کیا جائے گا۔ آرمی چیف کی ہزارہ ایکسپریس حادثے سے متعلق خصوصی ہدایات۔ پاک فوج اور رینجرز کے امدادی دستے حادثے کے مقام پر پہنچ گئے۔ حیدرآباد اور سکھرنڈ سے مزید دستے بلا لیے گئے۔ آرمی ایوی ایشن ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو کے لیے پہنچ گئے۔ پاک فوج اور رینجرز حکام کھانے پینے کی اشیاء لے کر پہنچے۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن آخری زخمی کی اسپتال منتقلی اور پھنسے افراد کی بحالی تک جاری رہے گا۔ ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کو 5 گھنٹے ہو گئے، ریلیف ٹرینز اب تک نہ پہنچ سکی۔ ریلویز حکام کے مطابق 2 ریلیف ٹرینز روانہ کی گئی ہیں۔ روڑی سے روانہ کردہ ریلیف ٹرین کو 3.5 گھنٹے لگیں گے۔ کوٹری سے روانہ ٹرین کو 2 گھنٹے لگیں گے۔ حادثے کے باعث ریلویز کا کراچی سے پنجاب جانے والا ٹریک نواب شاہ تک معطل۔ نواب شاہ سے آگے ٹریک رواں دواں۔ پنجاب سے کراچی آنے والے ٹریک پر ریلیف ٹرین کو راستہ دینے کے لیے کراچی جانے والی ٹرینز کو مختلف جگہوں پر روک لیا گیا۔ دیگر ٹرینز تاخیر کا شکار۔ ریلوے ٹریک کلیئر ہونے پر ہی ٹرین آپریشن بھی بحال ہو سکے گا۔ ماضی میں PKLI کے زیر انتظام صوبے بھر کے فلٹر کلینکس کو بند کیا گیا۔ بدقسمتی سے بدترین غفلت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا مقصد صرف اسپتال بنانا نہیں تھا بلکہ یہاں یونیورسٹی اور نرسنگ سکول بھی ہوگا۔ PKLI فنڈز کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا۔ آج 15 ارب روپے ٹرسٹ فنڈ میں موجود ہیں۔ 15 ارب کے فنڈز پر ملنے والے منافع سے غریبوں کا علاج ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن اعتراض کردہ شقیں واپس لیے جانے کے بعد آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیم سینٹ میں دوبارہ پیش۔ ترمیم منظور کر لی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ اعتراض 2 باتوں پر تھا کہ گرفتاری کا اختیار بغیر وارنٹ کے ایجنسیز کو دیا گیا تھا۔ اعتراض ختم کر دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بغیر وارنٹ کے گرفتاری کی شق حکومت نے واپس لے لی۔ بل میں جن الفاظ پر اعتراضات کیے گئے تھے انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نیشنل پارٹی کے طاہر بزنجو نے کہا کہ لامحدود اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں، ہمیں اب اس پر اعتراض نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا اب بھی اعتراض، بولے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل میں بہت سی متنازع شقیں ہیں، موجودہ حالت میں اس ترمیمی بل کو پاس نہ کیا جائے، غیر معمولی اندھے اختیارات نہ دیے جائیں۔ JUI کے کامران مرتضیٰ نے سوال اٹھایا کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی پتہ نہیں، بل ٹھیک کر لیں ورنہ آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ رضا ربانی بولے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پر دوبارہ غور کیا جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کیوں ضروری تھی یہ بتایا نہیں گیا۔
عام انتخابات کا انعقاد اور دیگر معاملات کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس کل طلب۔ دن 2 بجے شیڈیول اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر کریں گے۔ وزیر اعظم 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ نئی مردم شماری کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے بروقت انعقاد کے ساتھ نئی حلقہ بندیوں کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے مردم شماری کے بعد الیکشن میں تاخیر کو وفاق کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے رضا ربانی نے کہا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشن 6 ماہ مؤخر ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے 7 ماہ مؤخر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن چپ کا روزہ توڑے اور سامنے آ کر بتائے کہ حلقہ بندیوں میں کتنا وقت لگے گا۔ حکومتی اتحادی JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ حکومت نے مردم شماری کی منظوری دے کر جاتے جاتے بلوچستان پر ایک اور بم گرایا ہے۔ بلوچستان کی 16 سیٹس والی جمہوریت بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ مشترکہ مفادات کونسل میں مردم شماری کی منظوری دینے والوں میں JUI کے پارلیمانی لیڈر اسعد محمود بھی شامل تھے۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کا JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو جواب، کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت CCI اجلاس میں شریک کسی فرد نے مردم شماری کے نتائج پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ چیئرمین PTI نے توشہ خانہ کے تحفے اور ان کی رقم ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کی تھی، مگر الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں یہ تفصیل چھپائی تھی۔ جب یہ چوری پکڑی گئی تو اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس بھیجا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، جس کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ ہوا۔ چیئرمین PTI کو 2 اپیلز کا حق حاصل ہے جو نواز اور گیلانی کو نہیں تھا۔ توشہ خانہ کیس سننے والے جج کو پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ دیا گیا، کیونکہ چیئرمین PTI کو نااہل کرنا اور جیل میں ڈالنا PDM کا مطالبہ تھا۔ تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابرو کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سیف اللہ ابرو نے کہا کہ PDM سمجھتی ہے چیئرمین PTI کو سیاست سے نکالے بغیر وہ الیکشن میں جانے کے قابل نہیں، مگر چیئرمین PTI کے جیل میں جانے کے بعد بھی حکومت الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری سب کے اتفاق سے منظور کی گئی۔ CCI کے اجلاس میں MQM پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں اور پارلیمانی جماعتوں کو بلایا گیا۔ کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیمرا قانون پر قائمہ کمیٹی میں مشاورت جاری ہے۔ صحافیوں کے ایک بھی نقطے پر اعتراض تک یہ قانون نہیں بنے گا، نہیں چاہتے کہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگے۔ توشہ خانہ کیس میں 3 سال سزا کے بعد چیئرمین PTI اٹک جیل میں قید۔ وکیل نعیم پنجوتھا نے کہا کہ جیل انتظامیہ نے چیئرمین PTI سے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا، پاور آف اٹرنی پر دستخط کرانے تھے۔ دستاویز پر دستخط کے لیے پیر کو رابطے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز جاری توشہ خانہ کیس کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کی غلط معلومات دیں۔ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کو 3 سال قید کاٹنے کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ جب تک بزدار اور فرا گوگی نہیں پکڑے جاتے تب تک کرپشن کا سرا نہیں ملے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین اور علیم خان کا چیئرمین PTI کی گرفتاری پر رد عمل۔ علیم خان نے کہا کہ انہوں نے PTI میں رہ کر جو دیکھا وہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ جہانگیر ترین بولے جس فورم پر بھی علیم خان اور ترین کو بلایا جائے گا وہاں جائیں گے اور سچ بتائیں گے۔ علیم خان بولے جس انسان کو تکبر کی لعنت پڑ جائے اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو چیئرمین PTI کا ہوا۔ آنے والے دنوں میں بہت کچھ سامنے آئے گا۔ جہانگیر ترین نے نئی مردم شماری کے تحت آئندہ انتخابات کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، کہا یہ احسان اقدام ہے، نئے ووٹرز کو بھی حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری پر امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل، کہا دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جمہوری اصولوں کے احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں۔